ایمان کو مضبوط کرنا 85۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ایک بڑی رکاوٹ حرام مال کمانا اور استعمال کرنا ہے۔ یہ گناہ کبیرہ ہے اور اس سے ہر صورت بچنا چاہیے۔ قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسے عمل کو قبول نہیں کرتا جس کی بنیاد حرام پر ہو۔ مثال کے طور پر جو شخص ناجائز مال کماتا ہے اور پھر اسے حج کے لیے استعمال کرتا ہے، اسے معلوم ہوگا کہ اس نے اپنا وقت ضائع کیا اور گناہوں کے علاوہ کچھ حاصل نہیں کیا۔ یہ رویہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے مکمل طور پر متصادم ہے۔ وہ صرف ان لوگوں سے چیزیں قبول کرتا ہے جو اس سے ڈرتے ہیں۔ باب 5 الماد آیت 27۔ بے شک اللہ صرف نیک لوگوں سے ہی قبول کرتا ہے جو اس سے ڈرتے ہیں۔ صحیح بخاری نمبر 1410 میں موجود ایک حدیث متنبع کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف حلال مال کو قبول کرتا ہے جو اس کی رضا کے لیے خرچ کیا جائے۔ در حقیقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح مسلم نمبر 2346 میں موجود ایک حدیث میں واضح طور پر تنبیہ فرمائی ہے کہ حرام مال کمانے اور استعمال کرنے والے کی دعا بھی اللہ تعالیٰ نے رد کر دی ہے۔ در حقیقت انسان کو اس دنیا میں زندہ رہنے کے لیے تھوڑی سی ضرورت ہوتی ہے۔ صالح پیشواؤں سے یہ بات واضح ہے کہ حرام اور مشتبہ مال سے مکمل طور پر پرہیز کرنا ایک معتدل زندگی گزارنے سے ممکن ہے جو اسراف سے دور ہو۔ یہ ظاہر ہے کہ صرف اپنی غیر ضروری خواہشات اور خواہشات کی وجہ سے ناجائز دولت کی طرف جھکاؤ ہے۔ نتیجہ اخذ کرنے کے لیے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں 4 بڑی رکاوٹوں سے بچیں جن پر اس مختصر کتاب میں بحث کی گئی ہے۔ پہلا قدم یہ ہے کہ کسی معتبر ذریعہ سے صحیح اسلامی معلومات حاصل کی جائیں۔ پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے واجبات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات اور اپنی دنیاوی ذمہ داریوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خلوص نیت سے ادا کرے۔ یہ رویہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرے گا اور جنت کے دروازوں تک بحفاظت رہنمائی کرے گا۔ ہماری ویب سائٹ www.sheikhpod.com پر 400 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہیں۔